زبان کی 4 بنیادی مہارتوں کو ہم پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے شروع کی 2 مہارتیں کو ہم نے تفصیل سے پڑھا الحمدللہ۔ سب سے پہلی مہارت کیا تھی؟ سننا، ہے نا، اور دوسرے نمبر پر تھا بولنا۔ آج تیسرا نمبر ہے پڑھنا۔ پڑھنے کو ہم کئی الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے اردو میں ہم ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں، خواندگی، ہے نا۔ اس کے لیے کبھی الفاظ استعمال ہوتا ہے مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو انگلش میں آپ ریڈنگ کرنا، انڈرسٹینڈنگ کرنا، یا ہندی میں ادھین کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو پڑھنے کا مقصد سمجھ گئے نا، پڑھنے کے لیے کئی طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ شروع میں آدھے گھنٹے انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آدھے گھنٹے میں 10 سوالات کو حل کریں گے، آبجیکٹیو، پرشن اور آنسر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنا، خواندگی یا مطالعہ کرنا، مطلب ریڈنگ، ادھین کرنا۔ اس کے پہلے حصے کو ہم ایک بار پڑھ چکے تھے، اس لیے تھوڑا اسپیڈ میں چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو جو بات سمجھ میں نہ آئے تو دریافت کر لینا، پوچھ لینا۔ پڑھنا زبان کی تیسری اہم بنیادی مہارت ہے۔ پڑھنا تحریری شکل میں اخذی مہارت یعنی ریسیپٹیو اسکل ہے۔ یہ حصول علم کا بے حد اہم ذریعہ ہے۔ ایک بار اس کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ زبان کی بنیادی 4 مہارتوں میں سے 2 مہارت کا الگ نام دیا تھا اور اخیر کی 2 مہارتوں کو الگ نام دیا تھا۔ آپ بتائیں شروع کی 2 مہارتوں کو کیا نام دیا تھا؟ جسے آپ نے تعمیری مہارت یا تخلیقی مہارت کہا تھا۔ اخذی مہارت، تعمیری مہارت، تحصیلی مہارت، کیا کیا ہے وہ؟ جی، سننا اور پڑھنا۔ سن کر اور پڑھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کو لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، ہے نا۔ اور دوسری مہارت کیا تھی؟ لکھنا اور بولنا۔ اس کا نام کیا دیا تھا آپ نے؟ تخلیقی مہارت۔ تخلیق کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، ہے نا۔ اس سے پہلے میں نے ایک دن آپ لوگوں کو دونوں کے درمیان فرق بتایا تھا، تعمیر اور تخلیق کے درمیان میں، یاد ہے آپ کو فرق؟ تعمیر کسے کہتے ہیں؟ تعمیری مہارت یا تعمیر اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے بنیاد اور ان کے لیے مواد پہلے سے جمع ہو، ان کو انسان صحیح ترتیب کے ساتھ، صحیح سیٹنگ کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دے، کیا کہیں گے؟ اس کو تعمیر کہیں گے۔ تخلیق کسے کہیں گے؟ تخلیق کہیں گے عدم سے وجود بخشنا۔ جو چیز پہلے وجود نہ ہو آپ اس کو موجود کریں، آپ اس کو نئے طور پر بنائیں، اپنے طور پر بنائیں، اس کو کیا کہیں گے؟ تخلیق کہیں گے۔ تو تعمیر اور تخلیق میں فرق آپ لوگوں کو یاد ہے۔ تو پڑھنا یہ کیا ہے؟ کون سی مہارت ہے؟ اخذی مہارت ہے۔ یہ حصول علم کا بے حد اہم ذریعہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں، ان میں سے سب سے اہم اور سب سے مین کیا ہے؟ پڑھنا۔ پڑھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ پڑھنا وہ مہارت ہے جس کے ذریعے ہم لکھی ہوئی علامات کو پہچانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان سے معنی اخذ کرتے ہیں۔ پڑھنے کے عمل میں لکھے ہوئے الفاظ کو پہچاننا اور ان سے معنی اخذ کرنا شامل ہے۔ پڑھنے کی مہارت تخلیقی اور ذہنی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اردو زبان کے اساتذہ کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ وہ ایک مخلوط زبان کی تدریس کرنے جا رہے ہیں۔ مخلوط زبان کا مطلب آپ کو یاد ہے نا؟ سہ لسانی فارمولا۔ ہندوستان کی جو تعلیمی پالیسی ہے اس کا ماننا کیا ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کم از کم 3 زبانوں پر مہارت ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے اردو کے لیے بھی کیا کہا؟ مخلوط زبانوں کی تدریس کرنے جا رہے ہیں۔ تدریس مطلب پڑھانے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے انہیں حروف تہجی سے لے کر املا و تلفظ، الفاظ اور جملے کی ساخت کا پورا علم ہونا چاہیے۔ ساخت کا مطلب یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بناوٹ۔ ایک لفظ کس طرح سے بنا، پہلے کیا لفظ لایا، بیچ میں کیا لایا، آخر میں کیا لایا۔ اگر لفظ ہے تو، جملہ ہے تو پہلے مبتدا لایا، پھر خبر لایا، پھر متعلق لایا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان تمام سیٹنگ کو ہی کیا کہتے ہیں؟ ساخت کہتے ہیں۔ تو ایک استاذ کو تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے، حروف تہجی سے لے کر املا و تلفظ، الفاظ اور جملے کی ساخت کا پورا علم ہونا چاہیے۔
اردو کی تدریس میں ہندوستان کی کثیر لسانیت کا لحاظ بھی نہایت ضروری ہے۔ پڑھنے کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 چھپی ہوئی علامات کو پہچاننا، نمبر 2 آواز پیدا کرنا، اور نمبر 3 خیالات کو سمجھنا۔ پڑھنے کی خصوصیات: پڑھنا دراصل سمجھنا ہے، یعنی لکھی ہوئی بات کو سمجھ پانا ہی اصل پڑھنا ہے، در حقیقت میں پڑھنا ہے۔ ہاں، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں جلدی سے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور معنی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ لکھی ہوئی علامات کی ڈی کوڈنگ ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ لکھی ہوئی بات سے معنی حاصل کرنا، مختلف تصورات کو آپس میں جوڑ پانا اور اپنے ذہن میں اس کو باقی رکھنا۔ صرف حروف تہجی اور الفاظ کو پہچاننا اور بولنا ہی پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر سمجھنا اور ذاتی نظریہ قائم کر پانا یہ حقیقت میں پڑھنا ہے۔ ذاتی نظریہ قائم کرنا مطلب جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے، اس پر آپ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں، آپ کی پرتکریا کیا ہے، اسی کو کیا کہیں گے؟ ذاتی رائے یا ذاتی نظریہ۔ بلکہ پڑھ کر سمجھنا اور ذاتی نظریہ قائم کر پانا یہ حقیقت میں پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے عمل میں اندازہ لگانے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ پڑھنے کے دوران کی گئی غلطیاں پڑھنا سیکھنے کا ضروری اور فطری مرحلہ ہے۔ پڑھنے کے مراحل: اسٹیج آف ریڈنگ۔ ریڈنگ کی تدریس کے لیے ماہرین تعلیم نے ریڈنگ کے 5 مرحلے، جنہیں 5 R's آف ریڈنگ کہا جاتا ہے، تجویز کیے ہیں۔ تجویز کیے مطلب منتخب کیے ہیں، سلیکٹ کیے ہیں۔ یہ 5 R's درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اندراج یعنی رجسٹریشن۔ جس حرف یا لفظ کو بچہ دیکھتا ہے اس کی ایک تصویر اس کے ذہن میں بن جاتی ہے۔ اس عمل کو اندراج کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو داخل کرنا، انسرٹ کرنا۔ یہ بچے کے مطالعہ کی صلاحیت کو فروغ دیتا ہے۔ فروغ دیتا مطلب اس میں ترقی کرتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے۔ نمبر 2 شناخت مطلب پہچان۔ جن حروف اور الفاظ کا رجسٹریشن ہو چکا ہے ان کے سامنے آنے پر یا سنائی دینے پر ذہن میں اس کی تصویر ابھرنا شناخت کا عمل کہلاتا ہے۔ جس حروف کو آپ ایک مرتبہ پہلے اپنے دماغ میں بٹھا چکے ہیں، وہ آواز جب آپ کے کان میں سنائی دے گی یا کہیں نظر آئے گا تو وہ تصویر جو آپ کے اندر میں ہے وہ ابھر کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ پڑھنے کی جانب دوسرا قدم ہے۔ نمبر 3 قائم رکھنا، ریٹینشن۔ جو الفاظ ذہن نشیں ہو گئے اور جن کی شناخت ہونے لگی ہے ان کو ذہن میں باقی رکھنے کی صلاحیت ریٹینشن ہے۔ یہ پڑھنے کی جانب تیسرا قدم ہے۔ پہلے ذہن میں کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ میں جس چیز کو آپ نے دیکھا اس کی ایک تصویر ذہن میں بنا لی۔ دوسرے قدم پر کیا ہوا؟ جب آپ کو کہیں دوبارہ وہ چیز سننے کو ملا یا دیکھنے کو ملا تو وہ تصویر گویا آپ کے فائل پر سب سے پہلے سامنے آ گئی۔ تیسرا قدم کیا ہوا؟ اس کو یاد رکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ قائم رکھنا۔ نمبر 4 بازیافت۔ بوقت ضرورت الفاظ کو استعمال کرنے کی صلاحیت بازیافت کہلاتی ہے۔ جن چیزوں کے آپ کے ذہن میں تصویر موجود ہے، جو کئی مرتبہ آپ کے ذہن میں آ چکی ہے، آپ بوقت ضرورت، جس وقت آپ اس کو نکالنا چاہیں، جس وقت لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیں، اگر وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ الفاظ یا وہ جملے بازیافت ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ نمبر 5 یادداشت، ریممبر۔ جو پڑھنے کا عمل سیکھا گیا ہے اسے لمبے وقت تک یاد رکھنا ریممبر کہلاتا ہے، تاکہ طویل مدت میں اس کا اطلاق ممکن ہو سکے۔ اطلاق مطلب اس کو بولا جا سکے، بولنے پر قدرت حاصل ہو سکے۔ مطالعہ کی قسمیں، ٹیپس آف ریڈنگ۔ کیا کریں؟ کم کر لیں۔ مطالعہ کی 2 قسمیں کی آپ نے پڑھی ہے، اسکیمنگ اور اسکیننگ۔ یہ دونوں مطالعہ کی قسمیں ہیں، جس میں اسکیمنگ میں قاری اقتباس کے مرکزی خیال کو جاننا چاہتا ہے۔ مرکزی خیال مطلب پورے چیپٹر کا جو خلاصہ ہے، پورے چیپٹر کو جو نام دیا ہے آپ نے،
اسی کو کیا کہیں گے؟ مرکزی خیال کہیں گے۔ وہیں اسکیننگ میں کوئی خاص لفظ یا معلومات کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اسکیننگ میں کیا ہوتا ہے؟ پورے چیپٹر میں سے کسی خاص لفظ کو آپ کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم و ہنر تلاش کرنا ہے، اگر کسی موضوع پر ہو تو اس موضوع کے تحت جو مین چیز ہے اس کو تلاش کرنا، یہ کیا ہے؟ اسکیننگ۔ اسکیمنگ یعنی سرسری مطالعہ۔ اسکیمنگ ایک سرسری مطالعہ ہے۔ سرسری مطالعہ کا مطلب سمجھ رہے نا؟ ہاں، اس کو تیزی سے پڑھنا اور ہر حرف پر دھیان، توجہ مرکوز نہ کرنا۔ سرسری مطالعہ یعنی اسکیمنگ۔ اسکیمنگ ایک سرسری مطالعہ ہے جس کا مقصد مواد اور اقتباس کے مرکزی خیال سے قاری کو فوری طور پر یا سرسری طور پر متعارف کرانا ہوتا ہے۔ اسکیمنگ میں کیا ہوتا ہے؟ مواد اور اقتباس کے مرکزی خیال کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اقتباس کے عام معنی یا موضوع کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ ریڈر کو یہ آئیڈیا مل جاتا ہے کہ جو اقتباس یا مضمون اس نے پڑھا ہے اس کا تعلق کس سے ہے، اس میں کیا موضوع لیا گیا ہے، مصنف کا مقصد کیا ہے۔ مصنف جانتے ہیں کسے؟ رائٹر، لیکھک۔ بغور جائزہ یعنی اسکیننگ۔ اسکیننگ کا تعلق متن کے کسی خاص معلومات کی کھوج کے لیے سرسری مطالعہ کرنے سے ہے۔ اس میں ریڈر صفحات پر اوپر سے نیچے تیزی سے نظریں دوڑا کر اپنے مقصد کی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسکیننگ کا اکثر استعمال قارئین سوالات کے جوابات متن میں کھوجنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ متن میں کوئی نام، تاریخ، نشان، فقرہ یا فارمولہ تلاش کرنا بھی اسکیننگ کہلاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ اقتباسات کے جو سوال حل کرتے ہیں، یا گدیان سے کہیے یا پیسز کہیے، اس میں یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ پڑھتے تو پورے کو ہیں لیکن پورا پڑھنا آپ کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے بسا اوقات آپ کوئی نام تلاش کرتے ہیں، جو اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کے لکھنے والے کون ہیں، ان کا نام تلاش کریں گے۔ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ہاں بتا رہے ہیں، آنے دیجیے۔ تو کبھی آپ نام تلاش کرتے ہیں، کبھی تاریخ تلاش کرتے ہیں، کبھی نشان تلاش کرتے ہیں، کبھی فقرہ تلاش کرتے ہیں۔ فقرہ جملے سے چھوٹا ہوتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فقرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جملہ آپ سمجھ رہے ہیں، جملے کا معنی میننگ فل، پورا لفظ اور پورا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو، تو جملے سے چھوٹے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ فقرہ کہتے ہیں۔ یا فارمولہ تلاش کرنا بھی اسکیننگ کہلاتا ہے۔ سرسری مطالعہ یعنی اسکیننگ۔ نمبر 1، مواد کو مرکزی خیال یعنی موضوع کے سمجھنے کے لیے پڑھنا۔ مواد سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹیکسٹ بول سکتے ہیں آپ۔ مواد کو مرکزی خیال یعنی موضوع کے سمجھنے کے لیے پڑھنا۔ نمبر 2، یہ پڑھنے سے قبل کی سرگرمیوں کے لیے مفید ہے۔ سرسری مطالعہ کب کرتا ہے؟ جب آپ باضابطہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ایک مرتبہ آدمی سرسری مطالعہ کرتا ہے۔ نمبر 3، اس میں ہر لفظ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بھی تو ہر لفظ پڑھنا آپ کا مقصود نہیں ہے۔ نمبر 4، پڑھنے کی رفتار پر توجہ ہوتی ہے، مطلب تیزی سے پڑھا جاتا ہے۔ بغور جائزہ لینا یعنی اسکیننگ۔ نمبر 1، مواد کو کسی خاص جانکاری، لفظ، نام وغیرہ کے تلاش کے لیے پڑھنا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کسی لفظ، کسی نام، تاریخ یا نشان وغیرہ کو تلاش کرنے کے لیے پڑھنا۔ نمبر 2، یہ امتحان جیسے سوالات کے جوابات، صحیح اور غلط حقائق کی کھوج کے لیے مفید ہے۔ نمبر 3، الفاظ اور فقروں کو کھوجنا اس کا مقصد ہے۔ اور نمبر 4، اس میں معنی سے زیادہ الفاظ پر توجہ ہوتی ہے۔ حقائق، حقائق حقیقت کی جمع ہے۔ عمیق اور وسیع مطالعہ۔ عمیق مطلب گہرائی، لمبا چوڑا نہیں۔ عمیق کے معنی گہرائی، گہرائی کا مطلب ایک ایک لفظ پر غور کرنا، ٹھیک ہے نا؟ عمیق میں، عمیق کا مطلب سمجھ گئے نا؟ ایک ایک لفظ پر، ایک ایک پوائنٹ پر، قواعد پر، گرامر پر، اصول پر، تمام چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا، یہ کیا ہے؟ عمیق۔ گہرائی کے ساتھ ایک ایک لفظ کی صحیح تحقیق کرنا۔ اور وسیع مطالعہ مطلب کشادہ مطالعہ، ان کو پوری ڈیٹیل میں اور تفصیل میں پڑھنا۔
عمیق مطالعہ کا تعلق متن کے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے سے. یہ ایک اہم مہارت ہے جس میں طبع شدہ مواد پر لفظ در لفظ غور کرتے ہوئے مطالعہ کیا جاتا ہے. طبع شدہ مطلب چھپا ہوا. طبعات کسے کہتے ہیں؟ چھاپنے کو یا چھپنے کو کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے عمیق مطالعہ میں؟ وہی تعریف کیا ہے. عمیق مطالعہ میں طبع شدہ مواد پر لفظ در لفظ غور کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کے معنی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لفظ در لفظ غور کرتے ہوئے مطالعہ کیا جاتا ہے. اس کا مقصد موضوع کی تفہیم کے ساتھ زبان کی باریکیاں اور ترکیب کا جائزہ لینا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کا مقصد؟ موضوع کی تفہیم. تفہیم مطلب سمجھنا، موضوع کو سمجھنا، اور ساتھ ہی ساتھ میں زبان کی باریکیوں اور ترکیبوں کو. باریکی کا مطلب ایک ایک لفظ کو آپ سمجھتے جائیں. ترکیب کا مطلب کون سا لفظ کیسے بنا ہے، جملہ کس طرح کا ہے، پوزیٹیو ہے نیگیٹو ہے، اردو میں کیا کہیں گے، مثبت ہے یا منفی ہے. تو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے چلنا، یہ کس کا مقصد ہوتا ہے؟ عمیق مطالعہ کا مقصد ہوتا ہے. دوسری جانب وسیع مطالعہ کا تعلق درسی کتب سے الگ دیگر کتب کے مطالعے کے لیے متوجہ ہونے سے. وسیع مطالعہ کس کے لیے ہے؟ درسی کتب سے الگ. درسی کتب کسے کہیں گے؟ سلیبس کے علاوہ باہر کی کتاب ہے. دیگر کتب کے مطالعے کے لیے متوجہ ہونے سے، اس کو کیا کہیں گے؟ وسیع مطالعہ. ایک چیز ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، صرف اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا جتنا سلیبس ہے، جتنا ایگزام میں اس سے پوچھا جائے گا اتنا پڑھتا ہے. لیکن ایک دوسرا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو اس موضوع پر سیر حاصل بحث کرنا چاہتا ہے، مطلب پوری واقعہ اور پوری ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتا ہے. اور سلیبس کی کتابوں کے اندر پوری ڈیٹیل موجود نہیں ہوتا ہے. اگر آپ پوری ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں گے تو کہاں جانا پڑے گا؟ سلیبس سے باہر جانا پڑے گا. آپ کو اس موضوع پر تلاش کرنے کے لیے سلیبس سے باہر کی کتابوں کو اور باہر کے بکس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اس کو کیا کہیں گے؟ وسیع مطالعہ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمیق مطالعہ کا تعلق درسی کتابوں سے، سلیبس کی کتابوں سے ہے، اور وسیع مطالعہ کا تعلق سلیبس سے باہر، آؤٹ آف سلیبس سے ہے. نیز وسیع مطالعہ کا مقصد متن کو پڑھ کر لطف اندوز ہونا ہے. یہ بچوں کی دلچسپیوں کو بھی فروغ دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وسیع مطالعہ کا مقصد متن کو پڑھ کر لطف اندوز ہونا ہے، مطلب انٹرسٹنگ کے لیے پڑھنا ہے. عام طور پر بچے جو سلیبس کی کتابیں پڑھتے ہیں، سلیبس کو جو پڑھتے ہیں، چیپٹر کو پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک ایک لفظ اس کا مقصد ہوتا ہے، چونکہ اس کا سوالات اسی میں کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. اور جب سلیبس کے باہر کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو کیا کس لیے پڑھتا ہے؟ کبھی انٹرسٹنگ کے لیے پڑھتا ہے، اور کبھی لطف اندوزی کے لیے، اور کبھی مزے کے لیے پڑھتا ہے. تو وسیع مطالعہ کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ متن کو لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھتا ہے، اور یہ بچوں کی دلچسپیوں کو بھی فروغ دیتا ہے. بلند خوانی اور خاموش مطالعہ. بلند خوانی مطلب زور سے پڑھنا، آواز سے پڑھنا، اور خاموش مطلب اندر ہی اندر پڑھنا، آواز نہ نکالنا. ہاں کوشچن ہی آ رہے ہیں، ذرا سا صبر کریں. بلند آواز کے ساتھ پڑھنا بلند خوانی ہے. بلند خوانی کی ابتدائی جماعتوں میں خصوصی اہمیت ہے. ابتدائی جماعت مطلب خاص طور پر 1 to 5 میں ہے نا، پرائمری اسکول میں زور سے پڑھنے کی اہمیت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ابتدائی بچوں کو پروننسیشن سکھانا بھی ضروری ہے، اور صحیح پروننسیشن یا صحیح تلفظ کب سیکھ پائے گا؟ جب ان کو زور سے پڑھوائیں گے. کیونکہ اس کے ذریعے معلم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ معنی اور تلفظ کے لحاظ سے طالب علم کتنا درست ہے، کہ کس طالب علم کا تلفظ کتنا زیادہ درست ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ جب بچہ زور سے پڑھے گا. معلم کے ذریعے کی گئی بلند خوانی کو نمونے کی بلند خوانی کہتے ہیں. اگر معلم یا ٹیچر زور سے پڑھ کر سناتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ نمونہ کی بلند خوانی، آئیڈیل. جبکہ طلبہ کے ذریعے یکے بعد دیگرے کی گئی بلند خوانی کو انفرادی بلند خوانی کہتے ہیں. یکے بعد دیگرے کیا مطلب؟ باری باری سے. بچے سے جب پڑھواتے ہیں کیسے پڑھواتے ہیں؟ پہلے ایک سے اس کو بیٹھاتے ہیں، پھر دوسرے کو کھڑے کرتے ہیں. اسی کو کیا کہیں گے؟ یکے بعد دیگرے، باری باری. جبکہ طلبہ کے ذریعے یکے بعد دیگرے کی گئی بلند خوانی کو انفرادی بلند خوانی کہتے ہیں. دوسری جانب خاموش مطالعہ میں بغیر کسی آواز کے صرف نظروں سے
پڑھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا, جب آپ کو بہت سارا پڑھنا ہو اور آپ تھکے ہوئے ہو یا کسی چیز کو گہرائی سے دیکھنا ہو تو ابھی آپ بڑے لوگ ہیں, آپ زور زور سے نہیں پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ صرف اس پر نگاہ ڈالتے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ کو اپنے ذہن میں سیٹ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خاموش مطالعہ کا مقصد تفہیم اور لطف اندوزی بھی ہوتا ہے. گزشتہ سالوں میں پوچھے گئے اہم معروضی سوالات. معروضی سوالات کسے کہتے ہیں؟ آبجیکٹو کوشچن اینڈ آنسر. اس کو آپ شارٹ فارم میں کیا کہتے ہیں؟ ایم سی کیوز بھی کہتے ہیں. درج ذیل تمام بیانات سننے کی عادت کو ظاہر کرتے ہیں سوائے. نمبر 1, پہلے آپ سوالات کو سمجھیں. درج ذیل تمام بیانات, درج ذیل کا مطلب نمن لکھت. تمام بیانات مطلب یہ تمام کے تمام ایک ایک لائن میں ایک ایک بیان پیش کیا گیا ہے. سننے کی عادت کو ظاہر کرتے ہیں. یہ بھی سننے کی عادت, یہ بھی عادت, یہ بھی عادت, یہ بھی عادت. سوائے ان میں 3 تو سننے کی عادت کو ظاہر کرتا ہے اور ایک سننے کی عادت کو ظاہر نہیں کرتا ہے. سوال سمجھ گئے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں. اے میں کیا ہے؟ غور سے سن کر بولنے والے کی حرکات و سکنات کو سمجھا جا سکتا ہے. پہلے سمجھیے, حرکات و سکنات کسے کہیں گے؟ اگر اس کے لغوی معنی مراد لیں گے تو حرکات کے معنی زبر زیر پیش وغیرہ, سکنات کے معنی جزم سکون وغیرہ, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے. یہاں کیا معنی ہے؟ حرکات و سکنات کا مطلب یہاں آدمی کا لہجہ. ہم جو آپ کو سمجھانے کے لیے ہاتھ ہلا رہے ہیں, زبان کر رہے ہیں, کبھی اندازہ کچھ بتا رہے ہیں, کبھی چہرے کی بناوٹ, کبھی ہاتھ کا اشارہ, یہ حرکات و سکنات ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ لغوی معنی زبر زیر پیش, اور یہاں پر کیا معنی ہے؟ انسان کے سمجھانے کا انداز اور ان کا طور و طریق. تو اے میں کیا ہے؟ غور سے سن کر بولنے والے کی حرکات و سکنات کو سمجھا جا سکتا ہے. بی میں لوگ پسندیدہ چیزوں کو سن کر سیکھتے ہیں اور جو انہیں پسند نہیں اسے نہیں سن سکتے. سی میں ہے ایک اچھے سننے والے کی اہلیت بغیر کسی تربیت کے فطری طور پر ہوتی ہے. اور ڈی میں ہے تمام ترسیل کم سے کم آدھا سننے پر مشتمل ہوتی ہے. کون سا جواب ہے بتائیں؟ بی. اور بتائیں. اچھا, سی ہوگا تو کیوں ہوگا یہ بھی بتائیں جی. ہاں, سی صحیح ہے, کریکٹ. اور آنسر کیا ہے؟ سی ہے. کیوں صحیح ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. سی میں کہا گیا ہے کہ ایک اچھے سننے والے کی اہلیت بغیر کسی تربیت کے فطری طور پر ہوتی ہے. یہ سننے کی عادت کو بیان نہیں کر رہا ہے. باقی 3 آپشن یہ کیا ہے؟ سننے کی عادت کو بیان کر رہا ہے. کیا کہا ہے پہلے نمبر میں؟ غور سے سن کر بولنے والے کی حرکات و سکنات کو سمجھا جا سکتا ہے. صحیح بات ہے, سننے کے متعلق بات ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو جس کی بات کو آپ سن رہے ہیں ان کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر بھی آپ سننے کو ظاہر کر سکتے ہیں. اگر میں نہ بھی بولوں کچھ, مثال کے طور پر آپ کا ٹیچر اگر کیا ہو, گونگا ہو اور صرف زبان, ٹھیک ہے نا, حرکات و سکنات سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو حرکات و سکنات سے بھی سننے کا کام لیا جا سکتا ہے. یہ تو کیا ہے؟ اس کے متعلق ہے, سننے کی عادت ہے. نمبر 2, لوگ پسندیدہ چیزوں کو سن کر سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو چیزیں انہیں پسند ہوتی ان کو توجہ سے سنتے اور ان کو سیکھ لیتے ہیں, اور جو انہیں پسند نہیں انہیں نہیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ میں سے ہر مزاج کے آدمی ہے. کسی کو غزل سننا پسند ہے, کسی کو شعر سننا پسند ہے, اور کسی کو گانا سننا پسند ہے, اور کسی کو نعت خوانی پسند ہے. آپ کون سی سنیں گے؟ جو آپ کے پسند کی چیزیں ان کو آپ سنیں گے. تو یہ بھی کیا ہے؟ سننے کی عادت سے متعلق ہے. اور نمبر 3 بالکل کریکٹ ہے, تمام ترسیل کم سے کم آدھا سننے پر مشتمل ہوتی ہے. جو بات, جو مافی ضمیر, جو خیالات و تصورات آپ دوسروں کو سمجھائیں گے اس کا آدھا تعلق کس سے؟ سننے پر ہے. آپ صحیح سے سنیں گے تو آپ آدھے سمجھانے پر قادر ہو جائیں گے, باقی آدھے کے لیے آپ کو الگ سے کچھ محنت کرنا پڑے گا. تو اے, بی اور ڈی یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اور صحیح کیا ہے؟ سی نمبر ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اے بی ڈی یہ سننے کی عادت کو ظاہر کرتا ہے, اور سی سننے کی عادت کو
ظاہر نہیں کرتا ہے۔ مستند سماعت، دھیان دینا حوالہ ہے اٹینٹیو لسننگ کا۔ اے نمبر، جب تک اپنی بات ختم نہیں کرتا اس وقت تک اس کو سننا ضروری ہے۔ بی ہے کہی ہوئی باتوں، ریکارڈ کی گئی باتوں، کسی بحث یا مراسلہ پر توجہ دینا۔ اور سی میں ہے ایک ٹیچر کی تقریر جو آدھی لکھی ہوئی اور آدھی سنائی گئی ہو کو سننا، کسی بحث یا تقریر کی طرف توجہ مرکوز کرنا۔ اور ڈی میں ہے کسی عمل کے لیے ضروری ہے کہ اہم بات کو غور سے سننا۔ سوالات کو پہلے وہ سمجھیے۔ مستند سماعت یعنی دھیان دینا کیا ہے، یہ کس کو کہیں گے؟ مستند سماعت اور دھیان دینا کس کو کہیں گے؟ جب تک اپنی بات ختم نہیں کرتا اس وقت تک اس کو سننا۔ نمبر بی، کہی ہوئی باتوں، ریکارڈ کی گئی باتوں، کسی بحث یا مراسلہ پر توجہ دینا۔ صحیح ہے؟ نہیں، بی صحیح ہے۔ ہاں، بی ہی صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنی بات ختم نہیں کرتا اس وقت تک اس کو سننا ضروری ہے۔ یہ تو ایک طرف ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صحیح توجہ نہیں دیں گے تو آپ شروع سے لے کر آخر تک سنتے رہیں، کچھ فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ مستند سماعت، مستند سمجھ رہے ہیں نا؟ صحیح سماعت کیا ہے؟ کہی ہوئی باتوں یا ریکارڈ کی گئی باتوں کو یا کسی بحث یا مراسلہ پر توجہ دینا، توجہ دے کر سننا ہی صحیح سننا ہے۔ سی اور ڈی میں دیکھیں کیا ہے۔ ایک ٹیچر کی تقریر جو آدھی لکھی ہوئی اور آدھی سنائی گئی ہو کو سننا یا کسی بحث یا تقریر کی طرف توجہ مرکوز کرنا۔ نمبر ڈی، کسی عمل کے لیے ضروری ہے کہ اہم بات کو غور سے سننا۔ صرف اہم بات کو نہیں سنیں گے، پوری بات کو غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ بی نمبر ہے۔ نمبر 3، آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے مسافر کی سیٹ کھڑکی کے پاس ہے اور آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے کھڑکی بند کرنے کی گزارش کیسے کریں گے؟ گزارش مطلب درخواست، ریکویسٹ کس انداز میں کریں گے؟ الفاظ کس طرح کا استعمال کریں گے؟ نمبر 1، برائے مہربانی کھڑکی بند کر دو۔ کیا آپ کھڑکی بند کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کھڑکی بند کر دیں اور کھڑکی بند کر دو؟ بی بتائیں۔ سی جی، کیا صحیح ہے؟ سی صحیح ہے، سی۔ ہاں، کیوں صحیح ہے؟ آپ انگریزی زبان میں اس کو خوب یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ مے آئی کمنگ سر بولتے ہیں نا؟ مے آئی کمنگ سر، کیا میں آ سکتا ہوں؟ یا آپ پوچھتے ہیں کیا آپ کے لیے کام ممکن ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ پوچھنے کا سب سے زبردست لہجہ کیا ہے؟ آپ نہ اس کو آرڈر دیں نہ درخواست کریں، ٹھیک ہے نا؟ درخواست بھی ایک طرح کا آرڈر ہی ہوتا ہے، آپ ان کے حوالے چھوڑ دیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں دے سکتا ہے، لیکن صحیح جواب کیا ہے؟ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کھڑکی بند کر دیں، مطلب پورا حوالہ اس کے، ٹھیک ہے نا؟ اس پر پورا اختیار آپ تھوپ دیں کہ آپ کرنا چاہیں، آپ کے لیے ممکن ہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ کر دیں۔ میں نے مثال دیا نا، انگلش میں آپ خوب یوز کرتے ہیں اس طرح کے جملے کو۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ سی نمبر۔ نہیں، اگر ہونے کی بات کریں گے تو چاروں آپشن صحیح ہوتا ہے، سی ٹیٹ کے چاروں آپشن صحیح ہوتے ہیں نا، لیکن ہلکا سا ڈیفرنس ہوتا ہے، اسی ڈیفرنس کو آپ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص سینما ہال میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا موبائل فون پر بات کر رہا ہے اور آپ اسے موبائل پر بات کرنے کے لیے منع کرنا چاہتے ہیں، انتخاب کیجئے کہ آپ اس سے کس طرح درخواست کریں گے۔ زور سے بولنا بند کرو، مہربانی کر کے موبائل کا استعمال تھیٹر میں نہ کریں، مہربانی کر کے کیا آپ اپنا فون بند نہیں کر سکتے، اور ڈی میں کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ اس موبائل کو یہاں استعمال نہ کریں۔ کیا ٹھیک ہے، ڈی نمبر ہے نا جی، کریکٹ آنسر از ڈی۔
پڑھیے. ہاں، مندرجہ ذیل اصطلاحوں میں سے کون سی اصطلاح مندرجہ ذیل سرگرمی کو مناسب ترین انداز سے بیان کرتی ہے؟ کسی مقرر کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے شعوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے. شعوری فیصلہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ صحیح فیصلہ. ایک آدمی آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، میری مثال مانیے، میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آپ کو پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، تو صحیح آپ کے لیے فیصلہ کرنا کیا ہوگا؟ اے سرگرم انداز سے سننا، شعوری طریقہ. نمبر سی، ذاتی دلچسپی کے بغیر سننا. اور ڈی، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی صلاحیت. کیا ہوگا؟ بی. بی صحیح بتائیں، کون سا؟ بی. سب کا یہی کہنا ہے، اور سمجھ لیجیے. اے نمبر اس کا صحیح ہے. اے از کریکٹ آنسر. کیوں؟ سوال کو آپ دوبارہ دیکھیے. کسی مقرر کے پیغامات کو سمجھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ میں جو پیغام آپ کو دے رہا ہوں آپ کو سمجھنا ہے. سمجھنے کے لیے سب سے بہتر فیصلہ آپ کا کیا ہوگا؟ سننا. کس طرح سننا؟ سرگرم انداز میں سننا، ٹھیک ہے نا؟ پیر سے لے کر سر تک کے ایک ایک جز کو آپ اپنے مقرر کی طرف متوجہ کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تبھی آپ اپنے مقرر کے پیغام کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. سمجھے نا؟ بولتے ہیں نا، کان کو بھی متوجہ کرنا، آنکھ کو بھی متوجہ کرنا، ذہن و دماغ کو بھی متوجہ کرنا. ہمارے مدرسے میں ایک بہت اچھی مثال دی جاتی ہے، کیا؟ واحد حاضر جمع غائب کی. سمجھ رہے ہیں آپ کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ واحد حاضر اور جمع غائب رہیں گے تو کبھی آپ سمجھ نہیں پائیں گے. واحد حاضر کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کا جسم تو یہاں موجود ہے، لیکن جسم کے علاوہ آپ کا ذہن، آپ کی دماغ کہیں اور پر موجود ہے. کبھی سمجھ پائیں گے؟ نہیں سمجھ پائیں گے. اگر کوئی پیغام، کوئی میسج آپ کو سمجھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سر سے لے کر پیر تک ہر جز کو متوجہ کر دینا پڑے گا. کیا جواب ہوگا؟ سرگرم انداز سے سننا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل 100%، 100% آپ کو متوجہ ہو جانا ہے، تب آپ پیغام کو صحیح سمجھ پائیں گے. نمبر 6، مؤثر انداز سے دوسروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے اور سمجھنے کی اہلیت خالی جگہ ذہانت ہے. کیا ہے؟ سوال کو سمجھیے کہ لفظ کو. مؤثر انداز، ٹھیک ہے نا؟ پربھاوشالی انداز سے دوسروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے اور سمجھنے، دوسروں کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کرنے اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی اہلیت خالی جگہ ہے. کیا ہے؟ متبادل لسانی باہمی رابطہ یا غیر باہمی رابطہ. جی ہاں، اس کو آپ باہمی رابطہ بھی کہہ سکتے ہیں، لسانی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سی بی ایس ای نے 2 نمبر کو ہی کریکٹ مانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ جب آپ اپنی بات دوسروں کو پہنچائیں گے، دوسروں کی بات خود سنیں گے، تو کس کا استعمال زیادہ ہوگا؟ زبان کا استعمال زیادہ ہوگا، ہے نا؟ اسی لیے کیا کہا؟ لسانی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو باہمی رابطہ ہے، لیکن باہمی رابطے کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں گیا ہے. پوچھا کس کے بارے میں گیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ دوسروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے اور سمجھنے. تو اظہار خیال کیسے کریں گے آپ؟ زبان سے کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو سوال کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح لسانی، ٹھیک ہے نا؟ زبان سے آپ اپنی معافی ضمیر کو ادا کریں گے، اور اس کی طرف سے جو سنیں گے وہ بھی کس کا استعمال کرے گا؟ زبان کا استعمال کرے گا. تو اس لیے صحیح جواب بھی ہے، لسانی. سی ہو سکتا ہے، لیکن سی کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں گیا ہے. کسی خاص زبان کے گروپ کے بولنے والوں کی خصوصیت ہے. خاص زبان اردو، ہندی، بنگلہ، ملیالم، کچھ بھی لے لیجیے، اس کی ایک گروپ ہے. خاص زبان کے گروپ کے بولنے والوں کی خصوصیت ہے. کیا؟ تلفظ کی ادائیگی کا انداز، لہجہ، زور اور آواز. کس سے پہچانیں گے کہ کسی خاص زبان کے گروپ کے آدمی ہے یہ؟
بتائیں آپ لوگ. لہجہ سب کا ماننا یہی ہے. نہیں، لہجے سے بھی اور کوئی پاورفل ہے. میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گا. اس کا کریکٹ آنسر ہے اے نمبر. کیوں؟ تلفظ کی ادائیگی کا انداز سب سے بیسٹ پہچاننے کا طریقہ ہے. آپ لوگوں نے کشمیریوں کو دیکھا ہے؟ کشمیری آدمی کو دیکھا آپ لوگوں نے بولتے ہوئے سنا ہے؟ وہ اکثر لفظ کو شین شین سے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کشمیری کو سنیں گے تو اکثر لفظ میں وہ بڑی شین استعمال کرتے ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ تلفظ کی ادائیگی. تلفظ کی ادائیگی کا انداز کس لفظ کو کس انداز سے ادا کرتا ہے، یہی کیا ہے. اس میں دونوں چیزیں آ گئی. انداز کہنے کی وجہ سے لہجہ بھی آ گیا اور تلفظ کہنے کی وجہ سے پروننسیشن بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو کریکٹ آنسر کیا ہوگا؟ اے نمبر ہوگا. ہاں، پہلے کے اندر لہجہ بھی آ گیا اور تلفظ بھی آ گیا. انداز کے معنی لہجہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور تلفظ کی وجہ سے تلفظ بھی آ گیا. تو کسی گروپ کے آواز کو آپ سن کر کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس گروپ کے آدمی ہیں؟ تو تلفظ بھی سنیں گے اور اس کا لہجہ بھی سنیں گے، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو کشمیری کی مثال دی. ہمارے بہت سارے دوست کشمیری تھے، اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ اکثر بڑی شین کا استعمال کرتے ہیں. تو تلفظ کی ادائیگی اور انداز. نمبر 8 یہ پیغام ہے، لکھنے میں نہیں چھوڑا. پیغام کے خاص پہلوؤں پر غور کرنا اور ان میں فرق کرنا، جیسے آوازیں، لفظوں کے زمرے اور علم الاصوات میں فرق کیا جاتا ہے، وہ سرگرمی ہے. کون سی سرگرمی ہے؟ پڑھنا، لکھنا، سننا اور بولنا. کون سا؟ سننا. پہلے سوال کو ایک بار اور سمجھ لیتے ہیں، ایک لفظ کو. پیغام کے خاص پہلوؤں کو، ٹھیک ہے نا. کوئی پیغام آپ کو لکھت صورت میں ملے یا آواز کی شکل میں ملے یا لیٹر کی شکل میں ملے، اس کا کوئی خاص پہلو، ٹھیک ہے نا، پر غور کرنا اور ان میں فرق کرنا، جیسے آوازیں اور لفظوں کے زمرے اور علم الاصوات میں فرق کیا جاتا ہے. علم الاصوات آپ جانتے ہیں، آوازوں کا علم، ٹھیک ہے نا. کوا کس طرح کی آواز نکالتا ہے، چڑیا کس طرح کی آواز نکالتا ہے، اور مینا اور بکری اور بھیڑ کس طرح کی آواز نکالتا ہے. تو جس کو یہ علم ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علم الاصوات. اصوات صوت کی جمع ہے، کیا معنی؟ ساؤنڈ. تو یہ سب کس سے ہوتا ہے؟ آپ کیسے اندازہ کر پائیں گے یہ آواز کس کی ہے؟ سن کر اندازہ کر پائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ سننا. سی. نمبر 9 بچوں کے سامنے کہانیوں کی بلند خوانی سے بچوں کی کون سی صلاحیت سب سے زیادہ فروغ پاتی ہے؟ حروف کی آوازوں کی سمجھ، مطالعے کی فہم، بغور سننے کی صلاحیت، اور نمبر ڈی ہجا. بغور خوب غور سے سننا کیا ہوگا؟ اے نمبر. سی نمبر. بولیے. اس کا صحیح آنسر ہے بی نمبر، مطالعے کی فہم، ٹھیک ہے نا. کیوں ہے ایسا؟ ایسا کیوں ہے؟ ایک بچے کو جب آپ کہانی سنائیں گے تو کہانی سنانے سے اس کے اندر مطالعہ کرنے کی اہمیت جاگتی ہے، ٹھیک ہے نا. مطالعے کی فہم اس کے اندر جاگتی ہے. بچوں کے سامنے کہانیوں کو زور سے سنانا بچوں کی کون سی صلاحیت سب سے زیادہ فروغ کرتا ہے؟ کون سی صلاحیت اس کی سب سے زیادہ اجاگر ہوتی ہے؟ حروف کی آوازوں کی سمجھ، یہ تو نہیں ہو سکتا. بغور سننے کی صلاحیت اور مطالعے کی فہم، ان دونوں میں کیا ہے؟ چانس ہے 50-50 کا. ہجا تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اب بغور سننے کی صلاحیت باقی رہی اور مطالعے کی فہم باقی رہی. ان دونوں میں سے بیسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ مطالعہ کرے نہیں، مطالعہ کرنے کی اس کے اندر ترغیب ہوگی، مطالعہ کرنے کی اس کے اندر ایک جگیاسا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ مطالعہ کرنے کی اس کے اندر ایک تحریک ہوگی. ہاں.
نہیں کیا کہہ رہے ہیں، بلند خوانی سے بچوں کی کون سی صلاحیت بڑھتی ہے؟ اگر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہانی سناؤں، زور سے سناؤں، تو اس کے اندر کس چیز کا جذبہ بڑھے گا؟ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں سنے گا، لیکن وہ فروغ کس چیز کو دے گا؟ اس کے اندروں میں کس چیز کا جذبہ بڑھے گا؟ سمجھ رہے نا؟ مطالعے کی فہم کا جذبہ بڑھے گا کہ وہ مطالعہ کرے اور خود بھی کہانی کو پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی سن رہا ہے، سننے سے آپ 100% مطمئن نہیں ہوں گے۔ ایک کہانی میں نے آپ کو سنایا، ٹھیک ہے نا، اب 100% مطمئن نہیں ہوں گے، آپ یہ سوچیں گے اس کہانی کو کہاں سے نکالا استاد نے، ٹھیک ہے نا؟ اس کہانی کو اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، اس کہانی کا پس منظر کیا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو جو کہانی میں آپ کو سناؤں، آپ اس کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھ رہے نا؟ کیا مطلب ہوا؟ مطالعے کی فہم کو جگائے گا، وہ اس کو مطالعہ کرنے پر ابھارے گا۔ کیا صحیح ہونا چاہیے؟ بی نمبر ہی صحیح ہونا چاہیے۔ نمبر 10، پرائمری سطح پر زبانی اظہار کی مہارتوں پر قدرت میں کیا شامل ہے؟ پرائمری سطح یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے بچے 1 to 5، زبانی اظہار کی مہارتوں پر قدرت کس کام سے زبانی اظہار کی مہارت پر کنٹرول کر پائے گا؟ سیاق کے مطابق موضوع زبان کا استعمال، مواد کو دہرانا، تیز رفتاری سے بولنا، بات چیت میں مشکل لفظوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت۔ کیا ہوگا؟ اے نمبر۔ ہاں کیا ہے؟ سی نمبر۔ اے نمبر ہی صحیح۔ سیاق اور سباق دو لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سیاق کہتے ہیں بعد میں آنے والے جملے کو، اور سباق کہتے ہیں پہلے جملے میں آنے والے کو۔ مثال کے طور پر یہ لائن لے لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ پورا ایک جملہ مانا جائے یا ایک کیا مانا جائے، ایک پیراگراف مانا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دونوں اس کے لیے کیا ہے؟ سباق ہے، اور یہ اس کے لیے کیا ہے؟ سیاق ہے۔ سمجھ گئے سیاق اور سباق؟ اگر یہ پورا ایک جملہ مانتے ہیں تو اس کے لیے یہ دونوں کیا ہوگا؟ سباق ہوگا، اور یہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ سیاق ہوگا۔ تو سیاق اور سباق سمجھ گئے؟ سیاق کا تعلق بعد میں آنے والے سے، اور سباق کا تعلق پہلے آنے والے سے۔ اب سمجھیے، سیاق کے مطابق موضوع زبان کا استعمال، ٹھیک ہے نا؟ سیاق و سباق کو دیکھ کر آدمی اپنی زبانی اظہار کی مہارتوں پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی آپ لفظ بولیں، آپ سیاق و سباق کو دیکھ لیں، ایک لفظ کے کئی میننگ ہوتے ہیں نا؟ چلیے آخر میں آپ لوگوں کو ایک چٹکلا سنا کر پھر ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں علمی چٹکلا ہے، صرف ہنسنے والا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ عربی کا چٹکلا ہے، آپ لوگ ویسے سمجھ جائیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس کے صحیح معنی ہے اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ موت آ جائے، لیکن لفظ کیا استعمال کیا؟ یقین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک صاحب کے تھوڑے کم پڑھے لکھے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن مطالعہ کرنے کا بہت شوق تھا، بڑے پکے نمازی اور بڑے اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار۔ ایک دن اس کی نظر اس آیت پر پڑ گئی۔ کس آیت پر؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو کب تک؟ جب تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ تو یقین کے معنی اس نے کیا کیا؟ یقین کے معنی یقین ہی کر لیا، اور عبادت کو چھوڑ دیا بالکل۔ نماز بند، روزہ بند، حج اور تہجد تمام چیزیں بند۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، وہ نمازی صاحب کہاں گئے؟ سب سے پہلی صف میں رہتے تھے اور سب سے بڑے متقی پرہیزگار تھے، وہ تو فرض سے بھی غائب ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو بلا کر پوچھا کہ کیا ہوا، نماز میں کیوں غائب رہتے ہو؟ کیا جواب دیا؟ کہ قرآن پاک کی وہ آیت تمہیں نہیں معلوم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ کیا بول رہے ہیں؟ اچھا بعد میں دکھائیے گا اس کا۔ تو لوگوں نے کیا پوچھا کہ آپ نے عبادت کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو جواب کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ یقین پیدا ہو جائے۔ کس چیز میں مس کیا تھا انہوں نے؟ یقین کے معنی یقین ہی لے لیا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے سیاق و سباق کو نہیں دیکھا کہ کون سا ماحول ہے، کون سا پس منظر ہے، آیت کس طرح نازل ہوا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف کیا دیکھا؟ یقین ہے تو یقین کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ میں کیا سمجھا رہا تھا آپ کو؟ ایک ہی لفظ کے کئی میننگ ہوتے ہیں، کئی ارتھ ہوتے ہیں۔ فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ سیاق و سباق کو دیکھ کر آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کس پس منظر میں وہ لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو آپ کو سیاق و سباق میں سمجھا رہا تھا. کیا آنسر ہوگا صحیح؟ سیاق کے مطابق موضوع زبان کا استعمال، یہی صحیح آنسر ہے.